اسماعیل کادارے کا ناولہ کور فرمان، انگریزی سے ترجمہ اور تلخیص افضال احمد سید۔ ستمبر کے آخری ہفتے تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ حادثات کا یہ سلسلہ محض اتفاق نہیں تھا۔ ان لوگوں کے مطابق جنہیں اس کی دلنشیں آواز میں اذان سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، ہمارا نوجوان حاجی ابراہیم مینار کی سیڑھیوں سے گر پڑا تھا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ دربار عام کے بعد ولی عہد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ 2-3 اور غیر معمولی واقعات یکے بعد دیگرے ہفتے کے اختتام تک پیش آئے۔ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے، جہاں اسے اپنی حکومت کی طرف سے ایک قرضے کا، جس کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا، اعلان کرنا تھا، برطانوی سفیر کی بگھی الٹ گئی۔ سب لوگ متفق تھے کہ سفیر کا حادثہ، نوجوان حاجی کا گرنا اور ولی عہد کی بیماری، ان سب میں ایک سبب مشترک تھا۔ وہ سبب چشم بد تھا۔ شاید اس سال خزاں کے سرد اور خنک موسم یا معاشی بدحالی کی وجہ سے چشم بد کے اثرات ماضی سے زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ لوگوں میں بے چینی اور غصہ پھیل رہا تھا، جس کی خبر سلطان تک پہنچائی جا چکی تھی۔ سلطان کا رد عمل جلد متوقع تھا۔ آخر ایک جمعے کو فرمان جاری ہو گیا۔ تمام خاص فرمانوں کی طرح اس کا عنوان بہت مختصر تھا: کور فرمان، لغوی معنوں میں اندھا کرنے کا حکم۔ بہرحال یہ فرمان نہ اتنا سخت تھا اور نہ اتنا نرم جتنی اس کے بارے میں توقع کی گئی ہوگی۔ اعلان کے ایک ہفتے بعد ہی حیرت انگیز تیزی سے مجلس سلطنت میں کور فرمان نافذ کرنے سے متعلق بحث کی مختلف جزئیات کا لوگوں کو علم ہونے لگا۔ کوپرولو قبیلہ، جو شیخ الاسلام کے دھڑے کے خلاف تھا، چشم بد رکھنے والوں کے لیے کم سزا کے حق میں تھا۔ کوپرولو نے انہیں سلطنت کے تمام اداروں سے نکال دینے یا نظر بند کرنے یا بہت سنگین حادثات کی صورت میں دور دراز مقامات پر جلا وطن اور قید کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ دوسری طرف شیخ الاسلام اور اس کے مقلدین نے روایتی سزاؤں کی حمایت کی۔ سلطان نے دونوں فریقوں کو سنا اور کسی کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا، یا شاید اس نے دونوں کا بیک وقت ساتھ دیا۔ کور فرمان کا خاص حصہ یہ تھا: چشم بد کے مضر اثرات حالیہ دنوں میں زیادہ ہونے لگے ہیں، اور آزار چشم کی وجہ سے تباہی پھیلنے کے خطرے کو روکنے کے لیے سلطنت اپنی اور رعایا کی فلاح اور بہبود ملحوظ رکھتے ہوئے متعدد اقدامات اٹھانا ضروری گردانتی ہے۔ چشم بد کے حامل افراد کو ماضی کے برعکس سزائے موت نہیں دی جائے گی، صرف انہیں مذموم حرکتوں کو پھیلانے سے روکا جائے گا، اور یہ ہدف ان کو اعلی جرم سے محروم کر کے حاصل کیا جائے گا۔ چشم بد کے حامل ہر فرد کی آنکھیں ضبط کر لی جائیں گی۔ سلطنت ان اقدامات سے متاثر ہونے والے افراد کو معاوضہ پیش کرے گی، اور جو افراد خود کو حکام کے حوالے کر دیں گے انہیں زیادہ معاوضہ دیا جائے گا۔ جو افراد کسی بھی طرح سے کور فرمان کی مخالفت کے مرتکب ہوں گے، ان کی آنکھیں جبری طور پر نکال لی جائیں گی، اور وہ کسی بھی معاوضے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ سلطنت کی تمام رعایا سے کہا گیا کہ وہ اعلانیہ یا خفیہ طور پر کسی بھی فرد کی جو کہ چشم بد رکھتا ہو اطلاع دیں۔ انہیں اپنے خطوط کے آخر میں ملزم کا پورا نام اور گھر یا دفتر کا پورا پتہ درج کرنا ہوگا۔ مخبری ہر شخص کی جا سکتی ہے، چاہے وہ عام رعایا میں سے ہو یا اس کا تعلق سلطنت کے حکام سے ہو۔ اخبارات کے متعارف ہونے کے بعد یہ ظاہر ہی ہو گیا تھا کہ سلطنت کے کچھ اعلانات روایتی ذرائع ابلاغ یعنی منادی کرنے والے زیادہ مؤثر طور پر لوگوں تک پہنچاتے تھے، جبکہ کچھ اعلانات اشاعت کے ذریعے زیادہ اثر انداز ہوتے تھے۔ کور فرمان خواہ سماعت کے ذریعے پھیلا یا بصارت کے، بہرحال اس سے فوری طور پر دہشت پھیل گئی، مگر یہ مکمل طور پر اس وقت سمجھا جا سکتا تھا جب کان اور آنکھ دونوں مل کر اس کے معنی دماغ تک پہنچانے کا کام کریں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے اسے پہلی بار منادی کرنے والے سے اعلان کرتے ہوئے سنا، اسے پڑھنے کے لیے اخبار خریدنے دوڑ پڑے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اخبار سے جانا، اپنے اخبار قہوہ خانوں کی میزوں یا عوامی بینچوں پر چھوڑ کر منادی کرنے والے کی تلاش میں قریبی چوک کی طرف لپکے۔ ایک دیرینہ احساس جو شاید لوگ حالیہ برسوں میں فراموش کر چکے تھے، اچانک فضا میں دھیرے دھیرے دوبارہ شامل ہونے لگا۔ یہ خوف کا احساس تھا، مگر اس بار یہ کوئی عام خوف جیسے بیماری، قزاقی، بدروحوں یا موت سے خوفزدہ ہونا نہیں تھا۔ ہوش اڑا دینے والا جو احساس لوٹ آیا تھا، اس کا نام سلطنت کا خوف تھا۔ سلطنت کے خوف نے ذہن کے تمام گوشوں تک رسائی حاصل کر لی۔ چند ساعتوں کے دوران
یا زیادہ سے زیادہ چند دنوں میں ہزاروں ہزار لوگ اس کے دندانوں اور چرخیوں میں جکڑ لیے جائیں گے۔ اسی سے مماثل صورتحال 6 سال پہلے ہوئی تھی جب ممنوعہ فرقوں کے خلاف مہم چلی تھی۔ ایک اس سے بھی 15 سال پہلے کی مثال ملتی ہے جب ایک زبردست سازش کو بے نقاب کیا گیا تھا جو شروع میں صرف اعلیٰ عہدیداروں کے ایک تنگ حلقے کو گھیرتی ہوئی معلوم ہوئی تھی، مگر بتدریج اس نے کئی ہزار خاندانوں کو اپنی دہشت کا شکار بنایا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بھول چکے ہیں، مگر جیسے ہی طبل گڑگڑائے اور منادی کرنے والے نے بآواز بلند کور فرمان کے پہلے الفاظ کا اعلان کیا، انہیں یقین آ گیا کہ وہ ایک بات بھی نہیں بھولے تھے، اور یہ خوف ہمیشہ ان کے دل میں تھا، انگوٹھی کے جوف کے اندر احتیاط کے ساتھ پوشیدہ کیے ہوئے زہر کی طرح۔ شروع ہی سے یہ واضح تھا کہ اب جو کچھ عمل میں لایا جا رہا ہے وہ ممنوعہ فرقوں کے خلاف مہم یا اس طرح کی دوسری تمام وارداتوں سے زیادہ ہولناک ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نئی مہم کا ہدف اس قدر قیاس پر مبنی تھا کہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھروں، دفتروں اور قہوہ خانوں میں لوگ سنیچر کی صبح شروع ہوتے ہی اس کے سوا کوئی اور بات نہیں کر رہے تھے، مگر لوگ کور فرمان پر اس طرح تبصرہ کر رہے تھے جو مکمل طور پر اس سے پیدا ہونے والی دہشت کے برخلاف تھا۔ لوگ اس پر سرسری طور پر تقریباً تفریحی انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ بظاہر لوگوں نے سوچا تھا کہ خوش طبعی اس خفیف ترین شک کے اثر کو زائل کرنے کا بہترین تریاق ہے جو ان کے اپنے یا دوسروں کے ذہن میں چوری چھپے موجود ہے کہ وہ کور فرمان کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ لوگ روایتی انداز فکر سے متاثر ہو کر کہتے کہ ہلکے رنگ کی پتلیوں والی آنکھیں چشم بد ہوتی ہیں، مگر سب کو معلوم تھا کہ پتلیوں کا رنگ خود آزار چشم کی تشخیص کا مکمل ذریعہ نہیں تھا، اور چونکہ یہ مسئلہ ایک کثیر قومی سلطنت میں اٹھا تھا جہاں کچھ لسانی گروہوں کی آنکھیں اور سر کے بال اور جلد بھی دوسروں سے زیادہ گہرے یا ہلکے رنگوں کی تھی، بلا شبہ رنگ ایک مناسب علامت نہیں ہو سکتی تھی۔ رنگ صرف بہت سے عوامل میں سے ایک تھا، جیسے بھینگا پن یا دیدوں کا غیر معمولی طور پر بڑا یا چھوٹا ہونا۔ پھر بھی کسی ایک یا ایک سے زیادہ خصوصیات کا کسی کی آنکھوں میں پایا جانا آزار چشم کا ناقابل تردید ثبوت نہیں تھا۔ چشم بد کچھ اور تھی، یہ آنکھوں کی پیدائشی قسم تھی جس کی نگاہ جہاں پڑتی تھی تباہی پھیلاتی تھی۔ اس کا سراغ لگانا بہت دشوار تھا اور کور فرمان میں کسی واضح علامت کا ذکر نہیں تھا۔ پھر بھی اگر فرمان میں جزیات کی گنجائش نہیں تھی، خصوصی مجالس عمل کو جو کم و بیش تمام علاقوں میں قائم ہو گئی تھیں ضرور واضح ہدایات دی گئی ہوں گی تاکہ چشم بد کو صحیح طور پر شناخت کیا جا سکے اور غلط تعویل اور ممکنہ بدعنوانی کا تدارک کیا جا سکے۔ ایک مرکزی مجلس اب قائم ہو چکی تھی اور اسے اس مہم کے نظم و نسق کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ مجلس کو سلطنت کے ہر صوبے میں بے شمار شاخیں مہیا کی گئی تھیں۔ اس کے بعد بیہودہ نام والی مقامی شاخیں بھی کھل گئیں جنہیں عثمانیہ اصطلاح میں خدا معلوم کس وجہ سے فرنگیوں کی منحوس زبان کے ایک لفظ کے لاحقے کے ساتھ کور آفس کہا جاتا تھا۔ کور آفسوں کی باضابطہ سرگرمیاں فوراً ہی سامنے نہیں آئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا کام صرف مخبروں کی فراہم کردہ اطلاعات کو جمع کرنا اور اعلیٰ حکام کو پہنچانا ہے، مگر دوسروں نے فوراً حقیقت کا ادراک کر لیا جب انہوں نے اونچے کناروں والی چارپائیاں جن کے دونوں طرف سلاخوں پر باندھنے والی چمڑے کی پٹیاں لگی تھیں کور آفسوں کے حوالے ہوتے دیکھیں۔ بآسانی یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ کور آفس ہی وہ جگہ ہوگی جہاں آنکھیں نکالی جائیں گی۔ بہرحال کوریا طاق یا اندھا کرنے کی سرکاری آہنی چارپائیوں کا استعمال زیادہ تر علامتی تھا۔ آنکھیں نکالنے کا عمل کہیں اور کیا جاتا تھا۔ کور آفسوں میں آنکھیں صرف اس وقت نکالی جاتی تھیں جب علاقے کے لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہو۔ مرکزی مجلس نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا جس میں اندھا کیے جانے کے 5 منظور شدہ طریقوں کی فہرست تھی۔ بازنطینی ونیشی طریقہ، لوہے کی تیز نوکوں والی 2 شاخہ سلاخ کا استعمال۔ تبتی طریقہ، مجرم کے سینے پر بھاری پتھر رکھتے جانا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل پڑیں۔ مقامی طریقہ، تیزاب کا استعمال۔ رومی قرطاجنی طریقہ، تیز روشنی کا اچانک سامنا۔ اور یورپی طریقہ، مکمل تاریکی میں طویل عرصے تک قید۔ اس حکم میں یہ اطلاع بھی تھی کہ جو لوگ خود کو پیش کر دیں گے اور کچھ دوسرے لوگ جنہیں مختلف وجوہ کی بنا پر مجلس نے مراعات حاصل کرنے کا اہل قرار دیا تھا، نہ صرف مستقل زر تلافی پائیں گے بلکہ انہیں اپنے اندھا کیے جانے کے طریقے کا انتخاب کرنے کا بھی استحقاق ہوگا۔
اندھا کرنے کے 5 طریقوں کی ہدایات کے اعلان کے بعد دوسرے ہنگامی اقدامات بھی کیے گئے جو واضح طور پر اس بات کی نشانی تھے کہ کور فرمان پر مکمل عمل کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اعلیٰ طبی مدرسے نے جراحت اخراج چشم کو نصاب میں داخل کیا۔ دارالسلطنت میں بازنطینی ونیشی طریقے کے لیے لوہے کی 2 شاخہ سلاخوں کی پہلی کھیپ تیار ہو گئی اور دوسرے کارخانوں میں تیزاب بننا شروع ہو گیا جسے چھوٹے چھوٹے مضبوط پیپوں میں ذخیرہ کیا گیا، اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ سلطنت کے انتہائی دور دراز مقامات تک ترسیل کے متحمل ہوں گے۔ مگر تبتی طریقے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بڑے پتھر ہر جگہ مل سکتے تھے۔ میری گھر کا کام اپنی بھابھی پر چھوڑ کر، یہ کہہ کر کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس کی بھابھی نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ وہ دونوں بہت کم سن تھیں، ان کے درمیان مشکل سے 1 سال کا فرق تھا، اور دونوں ہر روز گھر کا کام کاج ختم کرنے کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی عادی تھیں، جب تک کہ میری کی ماں آ کر انہیں اٹھا نہ دیتی۔ ان کو خطرہ ہے کہ میں شاید تمہیں شادی شدہ زندگی کے راز بتاتی ہوں، میری کی بھابھی دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا کرتی۔ اپنی منگنی کے باضابطہ اعلان سے 1 دن پہلے اور پھر آنے والے چند ہفتوں میں میری نے کچھ راز جان لیے تھے۔ جب اس کی بھابھی نے شرم و حیا کے پردے میں اسے کچھ باتیں بتائی تھیں، مگر بھابھی کی بتائی ہوئی باتیں اس کے لیے چند بوندوں سے زیادہ نہ ہو پاتی جو کسی صحرا میں گم ہو چکی تھیں، جبکہ اسے ایک تند رو سیلاب کی پیاس تھی۔ مگر بالکل حال میں جب اس کی شادی کا دن قریب آنے لگا، غیر شادی شدہ لڑکی نے اپنی بھابھی سے، جو اب اسے زیادہ آشکار طور پر کچھ باتیں بتانے پر آمادہ ہو چکی تھی، جنسی تعلقات کے بارے میں سوالات کرنے ختم کر دیے۔ بھابھی نے زیادہ سر کھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ کوئی اس خاندان سے اور کیا توقع رکھ سکتا ہے جس میں مختلف افراد مختلف مذاہب کی پیروی کرتے ہیں؟ بھابھی سچ مچ حیرت زدہ ہو گئی تھی جب اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا خاندان البانیہ سے تعلق رکھنے والے کئی خاندانوں کی طرح نسل در نسل اپنے سینے سے مختلف مذاہب کے افراد کو لگانے کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کا سسر الیکسیورا عیسائی تھا، مگر اس کے ایک بیٹے کی، جو کہ بحریہ میں چلا گیا تھا، مسلمان کے طور پر پرورش ہوئی تھی، جبکہ دوسرا اس کا ہونے والا شوہر عیسائی رہ گیا تھا۔ شاید باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہوتا اگر اس کی 2 بیٹیاں ہوتیں، مگر چونکہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اس نے اپنے طور پر اسے 2 مذہبوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ وہ اسے بیک وقت 2 مذہبوں میں پرورش نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ ایسے واقعات بھی موجود تھے، اس نے 2 مذہبوں سے اس کے 2 نام رکھے۔ خاندان اور قریبی دوستوں کے لیے اس کا نام میری تھا، اور باقی دنیا بشمول اس کے منگیتر کے لیے اس کا نام مریم تھا۔ جس کوپرولو خاندان میں وہ بیاہی جا رہی تھی، اس کا اس کے خاندان سے دور کا رشتہ تھا۔ اس کے اپنے خاندان کا نام یورا پہلے کوپریلس ہی تھا، جو سلطنت کی مصلحتوں کے باعث البانوی سے ترجمہ ہو کر عثمانیہ کوپرولو ہو گیا تھا۔ پاگل خانہ، کمسن بھابھی نے پھر ایک بار سوچا جب اس کی آنکھیں سیڑھیوں کے زینے کی طرف اٹھیں۔ میری اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی، خدا جانے وہ وہاں گھنٹوں اکیلی بیٹھی کیا کرتی ہے۔ وہ دوسروں کی ٹوہ لینے کی عادی نہیں تھی، مگر آخرکار تجسس اس پر غالب آ گیا۔ وہ پنجوں کے بل اوپر گئی اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر چابی کے سوراخ سے میری کی خوابگاہ میں جھانکا۔ جو کچھ نظر آیا وہ اسے دم بخود کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری آئینے کے سامنے بالکل برہنہ کھڑی ہو کر ریشمی جھالر والی جانگیا کو پہن اور اتار رہی تھی۔ ابھی سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان شادی شدہ عورت نے حیرت سے سوچا۔ وہ میری کے متحرک جسم سے اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، اس نے سوچا، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ کوئی لڑکی اس طرح کی حرکات نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ جنسی تجربہ حاصل نہ کر چکی ہو۔ شاید نوجوان بھابھی نے فرش کے تختوں کو چرچرایا ہوگا، کیونکہ میری اچانک مڑی اور اس نے اپنی چھاتیوں پر ہاتھ رکھا، مگر جلد ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ شاید اس نے دیکھ لیا تھا کہ دروازے کی چٹخنی اندر سے لگی ہوئی ہے۔ اس کی بھابھی آہستہ سے ہٹ گئی اور دبے قدموں کے ساتھ نیچے آ گئی۔ وہ ضرور ساتھ سو چکے ہیں، اس نے سوچا۔ اسی وجہ سے میری کا تجسس بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ذہن سے اس بے پناہ سفید جسم کو نہیں نکال سکی، اور اس نے ایک بار پھر سوچا، ہاں ضرور یہی ہوا ہے۔ اس کا شک درست تھا۔ 2 ہفتے پہلے میری اور اس کے منگیتر کے درمیان بالکل اچانک وہ تعلق قائم ہو گیا تھا جو اس کے نزدیک ان کی شب زفاف سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔
یہ سچ تھا کہ اس کا خاندان جزیرہ نمائے بلقان سے آئے ہوئے بہت سے خاندانوں کی طرح کم از کم دارالسلطنت کے مسلمان خاندانوں کی نسبت بہت زیادہ آزاد خیال تھا، مگر پھر بھی اس کے خاندان میں کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری نے اپنے منگیتر کے ساتھ خلوت میں وقت گزارا ہوگا۔ وہ یہ تصور بالکل نہیں کر سکتے تھے کہ میری اپنی بکارت قبل از وقت ضائع کر چکی ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ نئے فرمان نے گھر کے سب لوگوں کو ایک گرداب بلا میں ڈال دیا تھا۔ قریب کے چوک سے طبل بجنے کی آواز اور پھر منادی کرنے والے کی مشاق خطابت میں کور فرمان کے الفاظ سنائی دیے۔ میری اپنی آنکھیں اپنے باپ کے چہرے سے نہیں ہٹا سکی جو بالکل سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس گئی، حسب عادت اس کے کندھے پر دھیمے سے ہاتھ رکھا اور شیریں لہجے میں پوچھا، بابا جانی آپ کس بات سے اتنے پریشان ہو گئے؟ ہمارے خاندان میں چشمے بد جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے اپنے باپ کو پریشان نگاہوں سے دیکھا جو اسی سوال کو خاموشی سے دہرا رہا تھا۔ اور کیا ہم کوپرولو کے دور کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا؟ باپ تقریباً دہاڑا۔ کوپرولو کے رشتہ دار؟ ہاں ہم ہیں، مگر اس طرح کے حالات میں یہ رشتہ داری کس کام آئے گی؟ ایسے حالات میں کسی رشتہ دار کا نہ ہونا بہتر ہے، اس نے قریب سرگوشی کی حد تک مدھم آواز میں کہا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ صلاح الدین، میری کا منگیتر، اندر داخل ہوا۔ اس کا طرز عمل دوسروں کے برخلاف اتنا پرسکون تھا کہ الیکس نے اسے کرختگی سے گھورا، جیسے کہنا چاہتا ہو، کیا تم اس دنیا میں نہیں رہتے ہو؟ کیا تم نے ابھی تک کور فرمان کے متعلق نہیں سنا؟ بہت جلد، میز سج جانے سے بھی پہلے، وہ صلاح الدین کے خوش و خرم ہونے کا سبب جان جانے والے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ہونے والے داماد کو نہ صرف فرمان کا اندازہ تھا بلکہ وہ اس کے بارے میں ہر شخص سے زیادہ جانتا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے اس کے افسران نے اسے طلب کر کے آگاہ کیا تھا کہ اسے مرکزی مجلس نے کور فرمان کے تعمیلی عملے کا رکن مقرر کیا ہے۔ صلاح الدین کے الفاظ نے گھر کی فضا میں اچانک تبدیلی پیدا کر دی۔ یہ پریشانی کے دور ہونے کا احساس تھا جس میں مستقبل کے داماد کی ستائش بھی شامل تھی، جسے اتنا اہم کام سونپا گیا تھا، اور اصل طمانیت کی بات یہ تھی کہ ان کا اپنا آدمی قلعے کے اندر ہے۔ صاف صاف ستائش نہ صرف میری بلکہ اس کی ماں، اس کی بھابھی اور یہاں تک کہ اس کے بھائی کی آنکھوں میں بھی جھلک رہی تھی، جو اب تک اپنی بہن کے منگیتر سے خود کو دور رکھتا آیا تھا۔ صرف الیکس ہی تھا جس کے چہرے پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیاہ سائے منڈلاتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کی نگاہیں مستقل صلاح الدین کے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے وہ اندازہ لگا رہا ہو کہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی جلد کے نیچے، اس کی ہڈیوں کے گودے کے اندر، اس نے نوجوان مرد کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، امید ہے کہ جب تم وہاں ہوگے اپنے آپ کو کسی بے قاعدگی میں ملوث نہیں ہونے دو گے۔ کیا؟ صلاح الدین نے غیر محسوس انداز میں اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اچانک چوکنا ہو گیا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نوجوان مرد کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے۔ ہم اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ الیکس نے جو کچھ کہا اس پر وہ واضح طور پر افسردہ تھا، اور کھانے کے بقیہ وقت میں وہ اپنی فاش غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ زندہ دلی لوٹ آئی اور شاید بلا کم و کاست یہی وجہ رہی ہوگی کہ وہ لوگ کھانے اور دیگر لوازمات کے درمیان اس پر توجہ نہیں دے رہے تھے کہ میری اور اس کا منگیتر باہر برآمدے میں جانے کے بجائے، جہاں انہیں تنہائی میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرنے کی اجازت دی گئی تھی، خاموشی سے خوابگاہ تک جانے والی سیڑھیوں کی طرف چلے گئے۔ کون جانے وہاں موجود لوگوں نے واقعی نہیں دیکھا یا انہوں نے نہ دیکھنے کا بہانہ کیا۔ ماں اور بھابھی نے واقعی نہیں دیکھا کیونکہ وہ میز کی صفائی میں مصروف تھیں۔ بھائی، جو بمشکل کھڑا ہونے کے قابل رہ گیا تھا، پہلے ہی اپنی خوابگاہ میں جا چکا تھا، اور جہاں تک باپ کا تعلق ہے اس نے شاید انہیں اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یا پھر، اور یہ سب سے زیادہ قابل قبول خیال ہے، اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اور خاص طور پر کھانے کی میز پر تازہ واقعے کے بعد وہ بدمزگی پھیلانا نہیں چاہتا تھا، یا پھر اس نے انہیں دیکھ کر بھی نہ دیکھنے کا بہانہ کیا۔ ویسے بھی کیا وہ 6 ہفتوں کے اندر شوہر اور بیوی نہیں بننے والے تھے؟ منادی کرنے والے کے طبل کے دور کا بجنا جاری تھا، اور اس پس منظر میں میری نے اپنے منگیتر کے بوسوں کے خلاف کسی مزاحمت کی پیش بدنی نہیں کی۔ پھر اس نے اسے اپنے کپڑے اتارنے اور اپنے وجود کے مرکز کو ایک آقا کی حیثیت سے اپنے تصرف میں لینے دیا۔ 1 ہفتے بعد جب یہ سب پھر ہوا، انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ توجہ مبذول کرائے بغیر آئے گا۔
اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس کے والدین کو اس دن ایک جنازے میں شرکت کے لیے جانا تھا، میری اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے شادی شدہ زندگی کے رموز پر اپنی بھابھی سے کچھ اور آگاہی حاصل نہیں کرنی ہے۔ وہ ایک تب خیز بےتابی سے اپنے منگیتر کی آمد کی منتظر رہتی، مگر اس گزشتہ ہفتے وہ صرف 2 مرتبہ ہی ملنے آ سکا۔ وحشت انگیز مجلس کے کام میں اس کا سارا وقت صرف ہو جاتا تھا۔ ان کو اکیلے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اس نے اتوار کا انتظار کیا، جس دن وہ دوپہر میں کھانے کے وقت پر اپنے معمول کے مطابق آیا کرتا، وجدانی طور پر یہ جانتے ہوئے کہ معجزہ پھر ایک بار رونما ہوگا۔ وہ اور اس کی بھابھی صبح کے گھر کے کام کو نپٹا چکی تھیں، مگر جہاں بھابھی یہ چاہ رہی تھی کہ وہ دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کریں گی، میری نے، جو اپنی خوابگاہ میں آنے والی سرشاری کے تصور میں پناہ لینا چاہتی تھی، کہا کہ اس کے سر میں عجیب سا درد ہو رہا ہے، اور اکیلی اوپر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر ٹہلتی رہی، پھر سڑک کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، جس پر اس کا منگیتر متوقع طور پر چلتا ہوا آئے گا۔ پھر اس کی نظریں اس صندوق پر پڑیں جس میں اس کا عروسی لباس رکھا ہوا تھا۔ اس میں 20 کپڑوں کے علاوہ بستر کی چادریں تھیں اور برسوں سے جمع شدہ گلاوزی ریشمی ذیل جامے، جیسے شیشے میں بند کیا ہوا دھواں۔ اف خدایا، اس نے اس سے پہلے اسے پہن کر اسے حیرت زدہ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس نے تقریباً تمام ذیل جاموں کو پہن کر دیکھا اور آخرکار لوٹ کر ایک نیم سفید ذیل جامے کو پسند کیا۔ اس نے اسے پہنا، پھر اس پر اپنے کپڑے پہنے، اور پھر دیوان پر ناتراشیدہ پشم سے بنے کمبل پر اپنے خیالوں میں گم بیٹھی رہی۔ اس نے اس خیال کو، جو اس کے دماغ میں سب پر حاوی تھا، دور کرنے کی تمام کوشش کی، مگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے بعد سے وہ اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہو چکی تھی کہ اگر اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ دوپہر کے کھانے کے بعد اوپر آنے کا کوئی طریقہ نہیں نکالا تو اس سے اذیت برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اتوار کے دن وہ دوپہر کا کھانا گھر کے مرکزی کمرے میں ایک بڑی بیضوی میز پر کھاتے تھے۔ صلاح الدین 12 بجے سے چند منٹ پہلے یورپی تراش کا سوٹ پہنے وہاں پہنچا۔ یہ نئی وضع تھی جو دارالسلطنت کے سلیقہ مند نوجوانوں نے حال ہی میں اختیار کی تھی۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ الیکس یورا نے، جب سب میز کے گرد بیٹھ گئے، سوال کیا۔ ہونے والے داماد نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی، بہت ٹھیک، سچ مچ بہت ٹھیک ٹھاک۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اس موضوع پر آ گئے جس کے بارے میں وہ گزشتہ پورے ہفتے سے بے صبری کے ساتھ سننا چاہتے تھے، یعنی کور فرمان۔ کیا تمہیں بہت زیادہ مخبریاں مل رہی ہیں؟ الیکس کے بیٹے جان نے پوچھا۔ صلاح الدین نے کہا، ہاں کافی۔ اور کس طریقے سے یہ قرار دیا جائے کہ فلاں کی آنکھیں واقعی چشم بد ہیں؟ صلاح الدین مسکرایا، ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے۔ ایسا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوگا۔ سب کچھ منحصر ہے، اس کے ہونے والے بہنوئی نے جواب دیا۔ مثال کے طور پر جان نے بات کاٹی، کوئی شخص بالکل ذاتی وجہ سے کسی شخص کی آنکھوں کو ضرر رساں سمجھ سکتا ہے۔ اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ صلاح الدین نے اپنے ہونے والے سالے کی بات سنتے ہوئے مسکرانا جاری رکھا، مگر اب اس کی نیم خوشمگینی اس کے چہرے سے ایک نقاب کی طرح الگ ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے کہا۔ بہرحال اس طرح کی صورت سے نپٹنے کے لیے مرکزی مجلس اور اس کی تمام خود مختار شاخیں ایک دفتری مراسلے کی ہدایات پر عمل کریں گی جس میں چشم بد کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ خود میری آنکھیں بھی ہلکے رنگ کی ہیں، مجھے بھی مشکوک سمجھا جانا چاہیے، بلکہ مجھے تو مرکزی مجلس کے پاس سے بھی گزرنا نہیں چاہیے، مگر صرف ظاہری علامت پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے کام میں کچھ خفیہ باتیں بھی ہیں جنہیں میں آپ لوگوں کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم تمام پہلوؤں کا بہت احتیاط سے جائزہ لیتے ہیں اور جب تک ضروری ہوتا ہے مشکوک شخص کی پوشیدہ طور پر نگرانی کرتے ہیں۔ پوشیدہ نگرانی؟ خوب، یہ نئی بات ہے، بھائی نے کہا۔ واقعی؟ الیکس کی بیوی اچانک بول اٹھی۔ صلاح الدین نے تائید میں سر ہلایا۔ پھر بھی جان بولتا گیا، مجھے بالکل یقین نہیں کہ چشم بد کو معلوم کرنے کا عملی طور پر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین نے کچھ نہیں کہا۔ الیکس نے اپنے بیٹے پر ناپسندیدگی کی نگاہ ڈالی جو رائے گاں گئی۔ میرے خیال میں بالکل ٹھیک یہی بات ہے جس میں کور فرمان کی اصل طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جان بولتا گیا۔ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ اس کے ہونے والے بہنوئی نے پوچھا۔ جان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا، اس میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہے کہ کور فرمان نے لوگوں کو ایک زلزلے کی طرح کا جھٹکا دیا ہے اور ان کو سلطنت میں جاری کردہ کسی بھی فرمان سے زیادہ پریشانی میں ڈالا ہے۔ اس کی خوفناک طاقت کا راز اس بات میں ہے کہ یہ اتنا غیر واضح ہے۔
کور فرمان کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے پر شبہ کرنے لگا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہم سب خود کو قصوروار سمجھنے لگے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ کسی بھی اہم فرمان کو طاقت، عدل اور انصاف کے اس تاثر سے حاصل ہوتی ہے جس کا وہ حامل ہوتا ہے۔ صلاح الدین کا لہجہ غصہ دلانے والا نہیں بلکہ کسی حد تک دوستانہ تھا۔ کیا سچ مچ کچھ گمنام خط پہنچے ہیں اور اب وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا پر بھی شبہ کیا جا رہا ہے؟ جان کی بیوی نے بیچ میں دخل دیا، شاید گفتگو کا رخ ایک دوسری جانب موڑنے کے لیے۔ صلاح الدین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، یہ صرف افواہ ہو سکتی ہے۔ پچھلے سال اسی طرح ایک افواہ وزیر بصری کے بارے میں پھیلی تھی جو سچ ثابت ہوئی اور وزیر کو پھانسی پانا پڑا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، الیکس یورا نے کہا۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے پر مستعد تھا کہ اس مرتبہ کوئی اشتعال انگیز یا غیر محتاط تبصرہ اس کی میز پر سے نہ کیا جائے۔ الیکس نے اپنی بیٹی کی نگاہوں میں خواہش کی جھلک کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں منگنی کے ابتدائی دنوں سے مختلف انداز میں چمک رہی تھیں۔ 2 ہفتے پہلے دن کے کھانے کے بعد اسی وقت کی طرح جو اب ہے، اس نے سوچا تھا کہ شاید اس نے ان کے اوپر خوابگاہ میں جانے کی آواز سنی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بدحواس ہو گیا تھا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے گریز کیا، جیسے کوئی شخص کسی بدروح کو دیکھنے سے بچنا چاہتا ہو۔ کیا فرمان جلد نافذ ہو جائے گا؟ اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ یہ الفاظ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ نافذ؟ صلاح الدین نے دہرایا۔ ہاں، جلد ہی نافذ ہو جائے گا، اسی ہفتے ہو سکتا ہے۔ جمعے کو فجر سے پہلے ہی طبل بجنے شروع ہو گئے، اس بار یہ بتانے کے لیے کہ کور فرمان عمل میں لائے جانے کو ہے۔ دوسرے دن تک رضاکاروں کے پہلے دستے کے ناموں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ اخباروں میں کور فرمان کے نفاذ کی اطلاع کی جلی شہ سرخیوں کے بالکل نیچے ان لوگوں کے خاندانی ناموں کی فہرست تھی جنہوں نے پہل خود کو کور آفسوں میں پیش کیا تھا، نقد انعامات اور تعمر وظیفوں کی تفصیلات کے ساتھ جو انہیں دیے گئے تھے۔ کئی اخباروں نے دارالسلطنت کے ایک محل کے خدمتگار عبدالرحیم کا بیان شائع کیا، میں بڑی خوشی سے آنکھوں کی قربانی دے رہا ہوں، علاوہ اس فخر کے کہ میں سلطنت کے مفاد میں کام کرنے کا اہل ہوں۔ میں کور فرمان کا مشکور ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے ضمیر کی یہ خلش دور ہو گئی کہ میری آنکھیں مزید مصائب کی وجہ بن سکتی تھیں۔ اگلے منگل کو منادی کرنے والے پھر آ گئے، چشم بد کے حاملوں کو کور آفسوں میں طلب کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ صرف اپنی جانب سے پہل کرنے کی صورت میں انعامات اور وظائف حاصل کر سکیں گے۔ پیغمبر کا قول ہے کہ چشم بد کے ساتھ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں۔ وہ کڑک کر بول رہے تھے، گناہ گار وہ ہے جو اس کو چھپاتا ہے۔ اخباروں نے آزار چشم کے واقعات پر مبنی خبریں چھاپنی شروع کر دیں۔ سلیم نامی ایک شخص جھاڑیوں کے پیچھے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ وہ اپنی چشم بد سے ایک زیر تعمیر پل کو گھورتے ہوئے اس کی محراب کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اینٹیں چننے والے مزدوروں نے راہگیروں کی مدد سے اس کو زنجیروں سے باندھ کر موقع پر ہی اندھا کر دیا۔ اخبار میں یہ اطلاع نہیں تھی کہ کون سا طریقہ استعمال کیا گیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ 3 سخت ترین طریقوں میں سے ایک رہا ہوگا، یا پھر اینٹیں چننے والوں نے خود کوئی بالکل مختلف اور زیادہ شفاف طریقہ ایجاد کیا ہو۔ کور فرمان کے متعلق اخباروں میں اکا دکا خبریں ہی شائع ہوئیں، مگر کور آفسوں میں لوگوں کے ازدحام میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ رضاکار پیغام رسانوں کا آنا جانا لگا رہا۔ چشم بد کا شکار اب شباب پر تھا۔ کور آفسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ جاری تھا۔ جب کسی آفس میں کارروائیاں سست پڑ جاتی، کارکن رات کو دیر تک جان مارتے اور پھر ایک دوسرے کو اپنی اپنی گلی میں ایسے لوگوں کے ناموں کی فہرست تھماتے جن کی آنکھیں مشکوک ہو سکتی تھیں، مگر جو اس وقت تک توجہ میں آنے سے بچ گئے تھے۔ اسی دوران ان لوگوں کے خلاف ناکام دھمکیوں کا سلسلہ چلتا رہا جو جلیل القدر کور فرمان کو برا کہتے تھے۔ یہ لوگ اس کے باوجود اس پر لعنتیں بھیجتے، اس کے نام کو سیاہ فرمان یا طاغوتی فرمان یا ہلاکتی فرمان کہہ کر بگاڑتے رہے۔ کور فرمان کے خلاف افواہوں کو روکنے کی کوششوں نے بھی صرف افواہوں کو اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ حالیہ دنوں میں مثال کے طور پر وزیر اعظم سے متعلق ایک افواہ نے گردش کرنا شروع کیا تھا کہ اس پر سلطان کا دست راست ہونے کے باوجود چشم بد کا حامل ہونے کا شبہ ہو چکا ہے۔ ایک گمنام مکتوب نگار اس کا نام تجویز کرنے کی گستاخی کر چکا تھا۔ ہر شخص پر واضح تھا کہ مخبری اور زہر آلود قلم سے لکھے خطوں کی لہر بلندی تک امٹ رہی ہے۔ لوگ سڑک پر ڈاک گاڑی کی جھلک دیکھتے ہی خوف سے رک جاتے، جیسے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کی کھیپ کا کم از کم آدھا حصہ صرف اسی طرح کے مراسلوں پر مشتمل ہے۔ ان اداس دنوں میں سے ایک دن
جب میری نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کیا اور کھڑکی کی طرف گئی، اس نے اپنے منگیتر کو باہر سڑک پر دیکھا۔ وہ کسی ممکنہ خطرے سے بچتا ہوا اور شاید معمول سے زیادہ بجھا بجھا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران اس کے باپ کی ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوششوں کے باوجود بات چیت بمشکل ہی آگے بڑھ سکی۔ وہ اپنے منگیتر کو سڑک پر آہستہ آہستہ جاتے ہوئے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ روش کے درختوں کے سائے میں گم ہو گیا، اور وہی خیال اسے پھر آیا، وہ ضرور کسی بات سے پریشان ہے۔ اس نے ممکن وجوہ کی ایک فہرست تیزی سے اپنے ذہن میں تیار کی، کام کی زیادتی، دفتری سازش، ضمیر کی خلش۔ آخر میں وہ اس شک میں پڑنے لگی کہ یہ صرف اس کا تصور ہے۔ کسی دن ہر آدمی پر بیزاری کا دورہ پڑتا ہے، اور اگر کوئی کہہ دے کہ آج تم کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہو تو دورہ اور شدید ہو جاتا ہے۔ ضرور ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ نیم ملبوس وہ آئینے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو دیکھا، پہلے ایک زانو جھکاتے ہوئے اور پھر دوسرا۔ دائیں ران کے اوپر اسے 2 نیلی خراشیں نظر آئیں، پچھلے اتوار کی نشانیاں، تازہ ترین خراشیں، 2-3 دن تک نمایاں نہیں ہوں گی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے چکنے پیٹ کو دیکھا اور نیچے اس سیاہ ریشمی گچھے کو جو اس کی رانوں کے جوڑ کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ پھر وہ قالین پر اپنی ٹانگوں کو آدھا موڑ کر بیٹھ گئی اور اپنی اندام نہانی کو غور سے دیکھا۔ اب یہ بالکل غیر متلاطم ہے، اس نے سوچا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہارا وزن بہت کم ہو گیا ہے، میری نے اپنے منگیتر سے کہا جب وہ خوابگاہ کا دروازہ بند کر چکے۔ کیوں؟ کیا یہ اس ڈھیر سارے کام کی وجہ سے ہے جو تمہیں کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، میرے پاس بہت کام ہے۔ ایک توقف کے بعد اس نے پھر کہا، بہت زیادہ۔ چلو اب تم کام کو بھول جاؤ۔ اب وہ شرم و حیا کو پوری طرح ترک کر چکی تھی۔ وہ بستر پر اس کے پاس لیٹ گئی اور اس کے جسم کو اپنے بازوؤں اور ٹانگوں میں لپٹا لیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ پرسکون ہو کر لیٹے ہوئے تھے، صلاح الدین کی نگاہ میری کی برہنہ ران کے نیلے نشانات پر پڑی جو اسے کسی سرکاری مہر کی طرح نظر آئے۔ میری نے سوچا شاید وہ کوئی شوخ سا تبصرہ کرے گا، مگر اسے بہت حیرت ہوئی کہ جو کچھ اس نے کہا اس کی نوعیت بالکل دوسری تھی۔ کیا تم نے کبھی کوپرولو سے مدد مانگی ہے؟ میری نے اپنے شانے حیرت سے جھٹکے۔ کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں، یوں ہی میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ ان کے بارے میں شاید ہی کوئی بات کرتے ہو۔ یہ سچ ہے، وہ واقعی ہمارے رشتہ دار ہیں، مگر صرف بہت دور کے۔ اور پھر میرے والد کا جھکی مزاج۔ اچھا، اس نے خراش پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا۔ میری نے اپنی انگلیاں اس کے سینے پر دوڑائیں۔ تم پریشان لگتے ہو، اس نے چمکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے منگیتر نے اپنی آنکھیں دوسری طرف موڑ لیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا تم پر کام کا بوجھ ہے؟ منگیتر نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بالکل نہیں، میرے پاس کوئی وجہ نہیں۔ اس کے برخلاف سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ غصہ دلانے والے سوال بند کرو۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا سمجھتے ہو۔ وہ واضح طور پر ناراض ہو کر بولی۔ اس نے اپنی پشت اس کی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا منگیتر اس چادر کو دبائے رکھے رہا جو وہ اپنے پیٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے منگیتر کی آنکھوں میں ایک خاص تقریباً غیر فطری چمک نے اس کی ناراضگی کو پل بھر میں دور کر دیا، اور اس نے اپنے منگیتر کے چہرے کو بڑی توجہ سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے منگیتر کی نگاہیں اس کی رانوں کے بیچ جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ 3 ہفتوں میں ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم گھنٹوں ساتھ رہا کریں گے۔ ہاں، شاید اس وقت مجھے جمع کی ہوئی چٹھیاں مل جائیں۔ سچ؟ کتنا اچھا لگے گا۔ ہم دیر سے سو کر اٹھیں گے، آدھی آدھی رات جاگیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ ہم اپنا کھیل دوبارہ شروع کریں گے، نیند میں ڈوبے ہوئے، بیچ رات اندھیرے میں۔ وہ کانپ اٹھا، جیسے جاگتے کے خواب سے ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی ہو۔ بیچ رات اندھیرے میں؟ وہ تقریباً چیخ رہا تھا۔ شش، آہستہ بولو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیچ رات اندھیرے میں، اس نے پھر کہا۔ اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ میری نے آہستہ سے اس کی گردن اور ماتھے کو سہلایا۔ کوئی بات تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، اس نے سرگوشی میں کہا، جیسے کسی سوئے ہوئے آدمی سے بات کر رہی ہو۔ پریشان مت ہو، تم صرف قانون کا اطلاق کر رہے ہو۔ پچھتاوے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جنہوں نے اس شیطانی آندھی کا بیج بویا ہے۔ ضمیر کی خلش ان کو ہونی چاہیے۔ چلو ہم اپنا کھیل پھر شروع کریں میرے محبوب۔ آخرکار یہ سن لیا گیا کہ وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اب وزیر اعظم کے تمام قریبی شناسا اور ہمکار خوب جانتے تھے کہ ان کے آقا کی ڈراؤنی آنکھیں تھوڑی سی بھینگی تھیں۔ لوگوں کو حیرت اس پر تھی کہ سلطان نے، جس کی عقابی آنکھوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہوتا، بہت پہلے ہی اس پر توجہ کیوں نہیں دی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں، دوسرے لوگوں نے کہا۔
سب جانتے ہیں کہ تمام بھینگی آنکھیں شر نہیں پھیلاتی، اس کے لیے دوسرے مخصوص خد و خال بھی ضروری ہیں۔ وزیر اعظم کے زوال کے فوراً ہی بعد ابتدائی افواہوں نے پھر سے نئی شدت کے ساتھ پھیلنا شروع کیا۔ ہم نے کہا نہیں تھا کہ سارے قتل عام کا مقصد صرف وزیر اعظم کو ختم کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہی بات تھی، جواب آیا، پھر یہ بتلائیں کہ اب جب یہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو مہم کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ ویسے بھی جیسے دہشت کے کارخانے کو کھولنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اسی طرح اس کو بند کرنے میں بھی وقت چاہیے ہے۔ وہ ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ میری بالکل برہنہ تھی، اس کا منگیتر آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے میری کو حقیقت چند لمحے پہلے بتائی تھی۔ میری نے چیخ نہیں ماری، زارو قطار رونا نہیں شروع کیا، جیسے کہ وہ اس اعتراف کا پہلے سے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ اپنے منگیتر کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ صرف جب وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی تو منگیتر نے اس کے آنسوؤں کو اپنے گال پر محسوس کیا۔ شاید اسی راستے سے تیزاب میری آنکھوں کو جلانے کے بعد میرے گالوں کی ہڈیوں میں قطرہ قطرہ جذب ہوگا۔ اگر میری ازمنۂ وسطیٰ کے طریقے سے یعنی تاریکی میں قید کے ذریعے اندھا کیے جانے کی درخواست رد ہو جاتی ہے، اس سے بھی بدتر پیش آ سکتا ہے، دفتر کے ایک ہم منصب نے کہا تھا۔ ذرا بازنطینی طریقے کے بارے میں سوچو، تبتی طریقے کا تو نام بھی مت لو، وہ تو سب سے زیادہ بھیانک ہے۔ یعنی جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہماری شادی کے بعد رخصت طلب کرنے والے ہو، تمہیں معلوم ہو چکا تھا؟ میری نے پوچھا۔ ہاں، اسی دن مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے دفتر سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ اوہ، اس نے کہا، مگر تم نے کیسے یہ بات مجھ سے چھپائی؟ کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں بالکل آخر میں بتانا چاہتا تھا۔ مجھے اس وقت تک امید تھی، کیونکہ کہا گیا تھا کہ میں دارالسلطنت میں ہی ٹھہروں جب تک مخبری کا جائزہ مکمل نہیں ہو جاتا، مگر وہ تھوڑی بہت امید بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ میرے خلاف اطلاع قبول کر لی گئی ہے۔ مگر کیوں؟ میری نے اپنی چیخ کو دباتے ہوئے دہرایا، اور میں خود کو خصوصی طور پر غیر مشکوک آنکھوں والا نہیں سمجھتا، مگر ہماری بینائی ختم کرنے کا ایک معقول سبب ہے۔ تمام نشانیاں مٹا دینی ہیں۔ کیا؟ میں نہیں سمجھی۔ بہت آسان ہے، ہم ان بہت سی چیزوں کے گواہ ہیں جنہیں مٹایا جانا ہے۔ تم کون؟ ہم تمام لوگ جنہوں نے گزشتہ رات تک کور مجلس میں کام کیا ہے۔ ہماری آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے جو انہیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا، سمجھی تم؟ چیزیں جو تمہیں نہیں دیکھنی چاہیے تھیں، اس نے دم توڑتی ہوئی آواز میں دہرایا۔ ہولناک چیزیں؟ کبھی کبھی ہم تک وہ فہرستیں لائی جاتی تھیں جو مقتدرہ اعلیٰ میں پہلے ہی منظور کی جا چکی ہوتی تھیں، اس نے کہا۔ تفتیش صرف پسدیدگی کے طور پر کی جاتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی بدلہ چکانے کے بارے میں وہ تمام افواہیں تقریباً سچ تھیں۔ منگیتر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے اور زیادہ قریب ہو کر لپٹ گئی۔ دوسروں کا کیا ہوا؟ اس نے ایک لمحے کے بعد پوچھا۔ کیا وہاں کام کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوگا؟ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ سب سے پہلے عتاب میں آنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ زبان کھولنے کے اہل ہیں۔ زبان کھولنے کے اہل؟ میری نے دہرایا۔ تو اس میں آنکھوں کا کیا کام ہے؟ ضرورت تو زبان بند کرنے کی ہے۔ زبان کی باری شاید اگلی بار آئے، اس نے بات کاٹ کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا۔ اور کیا؟ اگر آنکھوں کا نکالا جانا کسی کو عبرت دلانے کے لیے کم پڑ جائے۔ یا خدا، میری نے سسکی بھری۔ ہر صورت میں اگر ہم میں سے کسی پر شبہ نہ بھی کیا جاتا، کچھ لوگ ضرور قربان کر دیے جاتے۔ میری نے اسے پریشان نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہا گیا ہے۔ ہمیں سزا دی گئی ہے تاکہ جو کچھ گزرا ہے اس کی دہشت کا ایک حصہ ہمارے سر ڈال دیا جائے۔ تم میرا مطلب سمجھی؟ ہر شخص اپنی مصیبتوں کا الزام ہم پر ڈالے گا، ہماری ان غلطیوں پر جو ہم نے نہیں کی۔ جب سے لوگ مجلس کی غلطیوں کے بارے میں بولنے لگے ہیں، اس نے کہا، میرا دل ڈوبنے لگا، مگر اس بات کو ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ پھر شروع میں جب افواہیں دوبارہ گردش کرنے لگیں، میرے شریک کار نے کہا، اب یہ ہماری باری ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا اسی وجہ سے تم مجھ سے اس دن کوپرولو کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ نہیں، اتفاق کہاں تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم کیا جواب دو گی۔ کوپرولو خود اپنی مشکلات میں گرفتار ہیں، مگر ایک ڈوبتا ہوا آدمی ہر سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اب میں سمجھی کیوں میرے بیچ رات اندھیرے میں کہنے سے تم پر ایک طرح کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ہاں، میں نے اس وقت محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب میں رات کی دنیا کا باشندہ ہونے والا ہوں۔ میری اس کے جسم کو بہت دیر تک چھوتی رہی۔ جب تک میں یہاں ہوں تم اسی دنیا میں رہو گے، روشنی کی دنیا میں۔
اس کے منگیتر کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف کے سرمئی سائے تھے۔ کیا بالکل کوئی امید نہیں؟ اس نے کہا۔ کیا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تفتیش کہاں ہوتی ہے؟ کہاں فیصلہ ہوتا ہے تمہارے معاملے میں؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ شاید فیصلہ ایک دن میں ہو گیا، جیسے زہر آلود قلم سے لکھے ہوئے خطوط کے معاملے میں ہوتا تھا۔ تمام نشانیوں کو مٹا دینا ہے۔ بالکل۔ اس نے بے مقصد سوالات کو بند کرنے کا سوچا اور دوبارہ اسے پیار سے لپٹانے لگی۔ منگیتر نے مشکل سے اس کے غمخوارانہ بوسوں کا جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نہایت افسردہ چمک تھی۔ اس نے اس کی چھاتیوں کو گرسنا نظر جما کر دیکھا، پھر اس کی بالائی ران کے نیلے نشانات کو، اس کے پیٹ کو، اور پھر اور نیچے اس کی ٹانگوں کے درمیان جو اس نے کھول دیں تاکہ وہ اس کی اندام نہانی کو اور زیادہ آسانی سے دیکھ سکے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ وہ میرے جسم کو مکمل طور پر ذہن نشین کر سکے۔ اس نے سوچا۔ میں اپنے ذہن میں تمہاری نقش کی ہوئی شبیہ کے ساتھ زندہ رہوں گا، اس نے کہا، جیسے کہ اس نے اس کے خیالات کو پڑھ لیا ہو۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، میری نے غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ سمجھے تم؟ میں تمہارے اس جگہ سے واپس آنے کا انتظار کروں گی۔ میں صرف تمہارے لیے زندہ رہوں گی، اور اگر تم مجھے اپنے ذہن میں اس طرح نقش نہیں کرو گے جو میں آج لگ رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ میں اپنی زندگی، اپنی شکل و صورت کھو دوں گی۔ میں بالکل اسی جیسی رہوں گی جس طرح تمہیں یاد آؤں گی، اور جب تم جان بوجھ کر مجھے اپنے دل سے مٹا دو گے، میں سچ مچ غائب ہو جاؤں گی، کھرچنی سے مٹائی ہوئی کسی تصویر کی طرح۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور صرف اس کے جسم کے اس حصے کو جسے وہ چند منٹ پہلے تک اصرار کے ساتھ دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ سہلانا جاری رکھا۔ میری نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ تصور کر رہا ہے کہ مجھے چھونا کیسا لگے گا جب وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ جائے گا، اس نے سوچا۔ وہ زار و قطار روتے روتے پاگل کی طرح چلانے والی تھی، صرف اس بدقسمتی پر نہیں جو اس پر نازل ہونے والی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور وجہ سے جس کا وہ خود سے اعتراف نہیں کر سکتی تھی، صلاح الدین سے ابھی ابھی کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی اہل نہ ہونے کا خوف۔ میں بھی اپنی آنکھیں نکلوا دوں؟ اچانک اس نے سوال کیا، جیسے اس پر سرسام کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ہم دونوں ایک ہی دنیا کے باشندے ہو جائیں گے، پھر اگر میں چاہوں بھی تو تمہیں چھوڑ نہیں سکوں گی۔ اس کے الفاظ اپنے آنسوؤں میں لتھڑ گئے تھے، اور وہ نہیں سمجھ سکا کہ آخر میں اس نے کیا کہا۔ پاگل مت بنو، اس نے نرمی سے کہا، تم نے ابھی تو اتنی اچھی باتیں کی تھیں، اب تمہیں کیا ہو گیا جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پھر ہم آغوش ہو گئے، اور پھر اس نے کہا، ہم رات اور دن کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ میں تمہاری رات بن جاؤں گا اور تم میرا دن بن جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ میری زور زور سے رونے لگی۔ وہ جواب نہیں دے سکی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنا چاہا، مگر دل خراش ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ اب یہ بالکل واضح تھا کہ مہم کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اگرچہ منادی کرنے والوں نے چوک پر آ کر حالات کے معمول پر آنے کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر سب کو یقین تھا کہ مصیبت کے دن گزر چکے ہیں۔ یکے بعد دیگرے کور آفسوں کو بند کیا جا رہا تھا، اور بہت سے لوگوں کو تو ایسا لگا جیسے کبھی کوئی کور آفس تھا ہی نہیں۔ قہوہ خانے گاہکوں سے پھر بھرنے لگے، جن کے چہرے اندھی تقدیر کا شکار نہ ہونے کی خوشی سے تمتما رہے تھے۔ وہ وحشت ناک الفاظ جیسے آزار چشم، کور آفس، تبتی، جو محسوس ہوتا تھا کہ تاابد سننے میں آتے رہیں گے، اب متروک اور فراموش ہونے لگے تھے۔ میری کی سفید ران پر سے نشانات بھی دھیرے دھیرے مٹ گئے۔ اس نے سوچا شاید اسی طرح اس کی شبیہ بھی اس کے منگیتر کے ذہن سے محو ہو گئی ہوگی۔ خدا معلوم وہ کیا کر رہا ہے۔ کسی تاریک زمین دوز قید خانے میں ہاتھ اور پیر بندھے انہوں نے اسے اسی طرح باندھا تھا۔ لوگ کہتے جیسے سزائے موت پانے والے کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی کو نوچ کر اتار نہ پائے۔ ان کے ایک جاننے والے نے بتایا تھا زمین دوز قید خانے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ قیدی ایک لمبی قطار میں دن بھر پہلو بہ پہلو نیم دراز پڑے رہتے تھے، کچھ بغیر رکے دعائیں مانگتے رہتے، کچھ خاموشی کے ساتھ اور کچھ بلند آواز میں روتے رہتے، کچھ خود سے گھنٹوں باتیں کیے جاتے، بہت سے پاگلوں کی طرح چلاتے، کور فرمان کو گالیاں دیتے، مگر آخر میں تھک کر معافیاں مانگنے لگتے اور خدا سے التجائیں کرتے کہ سلطان کی عمر دراز کرے۔ اور وہاں ایسے بھی تھے جو مذہبی لہر میں بہہ نکلے اور اپنے اندھے کیے جانے کے دن کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کے اپنے الفاظ میں اس نیم تاریک دنیا کو دیکھنے سے آزاد ہو جائیں۔ کچھ ہذیان میں مبتلا ہو گئے اور وجد میں آ کر طویل تقریریں کرنے لگے۔ دنیا، وہ کہتے، اب زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہے، اب جبکہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتے،
بیشتر قیدی خاموش رہتے، جیسے کہ ان کی گویائی چھن گئی ہو، اور اپنے بندھے ہوئے بازوؤں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد عجیب و غریب طرح سے ہلاتے، جیسے وہ اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی کے سامنے سے مکڑی کے جالے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کا علم صرف خدا ہی کو تھا کہ صلاح الدین کیا کر رہا تھا۔ کیا اس نے میری کی شبیہ اپنے ذہن میں ثابت و سالم رکھی تھی، یا وہ اب تک دھندلانا شروع کر چکی تھی؟ میری نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے گال اور ہونٹوں پر رکھا، جیسے کہ اس کی شبیہ کا دھندلانا اسے سچ مچ ختم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنے بدن پر وہاں نظر ڈالی جہاں نیلے نشانات ہوا کرتے تھے، مگر اب وہ قریب قریب مٹ ہی چکے تھے۔ اس نے اپنے منگیتر سے کہا تھا کہ وہ انتظار کرے گی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بات مکمل طور پر سچ نہیں ہے۔ وہ اس کا انتظار اپنے خیالوں میں کرے گی، وہ اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ اس کے بعد والے پہلے اتوار جب گھر کے سب لوگ کھانے کی میز پر ایک ماتمی فضا میں جمع ہوئے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صلاح الدین اس جگہ جا چکا تھا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اسے خود بھی یقین آ چکا تھا کہ اب اس کے اور اس کے منگیتر کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں آخری اور واحد اطلاع جو ان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ اس کی یورپی طریقے سے اندھا کیے جانے کی درخواست منظور ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنے سے کچھ حاصل نہیں، اس کے باپ نے کہا۔ ایک نابینا آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا تم جیسی کم عمر لڑکی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ کسی بیماری سے یا خدا کی کسی مصلحت سے اندھا نہیں ہوا ہے، بلکہ اسے سلطنت کے حکم پر اندھا کیا گیا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں اپنی تنہائی پر رونے چلی گئی۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے اسے اپنے جسم کو مکمل طور پر سپرد کر دیا تھا، اس کے بس میں اس سے زیادہ نہیں تھا۔ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی بینائی ضائع کردہ لوگ اچانک فٹ پاتھوں اور قہوہ خانوں میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ ان کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے قدم گزرنے والوں کو رکنے اور حیرت سے دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیتے۔ شہر پر کور فرمان کا خوف مہینوں تک طاری رہا تھا، لیکن اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے لوگوں کو مفلوج ہی کر دیا۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کور فرمان کا نشانہ بننے والے گمنامی کی تاریک راتوں میں کھو گئے ہیں، اور سڑکوں اور چوکوں میں صرف مانوس شکل و صورت کے اندھے ملیں گے جو ان واقعات سے پہلے ہی اپنی آنکھیں کھو چکے تھے۔ مگر اب انگنت نئے اور کہیں زیادہ مضحکہ خیز نابینا افراد باہر نظر آنے لگے۔ ان کی کچھ مخصوص باتیں تھیں جو انہیں عام نابیناؤں سے مختلف بناتی تھیں۔ ان کی زج کر دینے والی اکڑ چال اور ان کی چھڑیوں کی سڑک کے کھڑنجے پر دھمکاتی ہوئی ٹک 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 کی آواز۔ سب سے نمایاں بات ان کا اجتماعی طور پر نمودار ہونا تھا۔ یہ شاید اتفاق نہیں تھا اور نہ ان کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا نتیجہ تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا جو ہر بات میں سلطنت کے خلاف سازش ڈھونڈتے رہتے ہیں خیال تھا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ زیادہ تر نابیناؤں کے لیے آنکھیں نکالے جانے کا زخم بھرنے یا اس سے پیدا ہونے والے اعصابی صدمے سے بحال ہونے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ان میں سے کچھ، اور خاص طور پر وہ جو اشرافیہ طریقے سے اندھے کیے گئے تھے، یعنی سورج کی شعاؤں کے ذریعے، وہ باوقار اور سنجیدہ انداز میں قہوہ خانوں اور چائے خانوں میں جاتے۔ دوسری طرف اور نابینا تھے جو چیتھڑوں میں ملبوس تھے اور پاؤں میں پہننے کے لیے ان کے پاس لکڑی کی کھڑاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے چلنے کی آواز خاص طور پر تنگ کرتی تھی۔ مگر صرف وہ لوگ ہی جو پرتشدد طریقوں سے اندھے کیے گئے تھے آفت زدہ نظر نہیں آتے تھے، وہ بھی جنہوں نے خود کو کور آفسوں میں پیش کیا تھا اور تمام اعزاز کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا گیا تھا، اب بوسیدہ کپڑوں میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہے تھے۔ اسی طرح خوش پوش لوگوں کی بھی ایک تعداد تھی، پہلے سے بھی زیادہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، جن لوگوں کی آنکھیں پرتشدد طریقے سے نکالی گئی تھیں۔ وہ مجمع کے بالکل روبرو سرکشی کے ساتھ کھڑے ہوتے، جیسے کہ دنیا کو اپنی آنکھوں کے سیاہ اور خالی حلقوں سے للکار رہے ہوں۔ وہ کیوں اپنی نمائش کرتے پھر رہے ہیں؟ لوگ تعجب سے کہتے۔ انہیں کیوں نہیں باہر آنے سے روک دیا جاتا؟ اندھوں نے اس طرح کی باتوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ چائے خانوں کے کمروں اور قہوہ خانوں کی میزوں پر وہ نہ صرف گھنٹوں ڈٹے رہتے، بلکہ قریب کی میزوں سے اخباروں کی بلند آواز میں پڑھی جانے والی خبروں کو سنتے اور بحث میں شریک ہوتے۔ ان میں کچھ چپ چاپ رہتے، جبکہ دوسرے اندھوں کی روایات کی پاسداری میں کسی ایک ساز کو اٹھائے پھرتے اور اس پر اپنے موضوع کیے ہوئے رزمیہ اشعار یا عشقیہ نغمے گاتے۔ افواہ گشت کر رہی تھی کہ مستقبل میں ایک حکم جاری ہونے والا ہے جس کے بعد ان میں سے زیادہ تر کو سلطنت کے کسی دور دراز صوبے میں اثر نو آباد کیا جائے گا، تاکہ کم از کم غیر ملکیوں کی نظریں ان پر نہ پڑیں۔ مگر افواہوں کے برعکس دسمبر کے آخری جمعے کو، عین اسی دن جب ایک خصوصی اعلان کے ذریعے ان لوگوں کو مکمل معافی دے دی گئی تھی جو پرتشدد طریقوں سے اندھے کیے گئے تھے،
سلطنت نے ایک مفاہمتی ضیافت، جسے مقامی محاورے میں صدقہ کہتے ہیں، کا اہتمام کیا۔ انہوں نے دعوت میں جانے کے لیے دارالسلطنت کے تمام محلوں سے اپنی چھڑیاں کھٹ کھٹ کرتے نکلنا شروع کیا اور ایسی لبڑ دھگی مچائی کہ شہر کی انتظامیہ کو پورے علاقے میں کئی گھنٹوں کے لیے گاڑیوں کی آمد و رفت بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ درجنوں اہلکار انہیں خوش آمدید کہنے اور انہیں ان کی نشستوں تک لے جانے کے لیے موجود تھے، مگر جب اندھے باب عالی میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی مخصوص کردہ نشستوں تک جانے کی کوشش کی، ایک طرح کا بلوہ مچ گیا۔ اندھوں کے مجمع میں سے کسی نے کھڑاؤں پہنے خستہ حال آدمی کو ایک میز کی طرف ٹکراتے ہوئے جاتے دیکھا۔ یہ سابق وزیر اعظم کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک طویل میز کے سامنے عدالت کے اعلیٰ حکام، سلطنت کے اراکین اور شیخ الاسلام کے خدم و حشم کے درمیان بیٹھے تھے۔ اخبار نویسوں اور سفارتکاروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ حکام میں سے ایک نے ان سے خطاب کرنے کی کوشش کی، مگر زیادہ تر اندھے کھانے پر پل پڑے تھے اور مقرر کے الفاظ چھری کانٹوں اور برتنوں کے ٹکرانے کے شور میں غرق ہو چکے تھے۔ ہر خرابی میں ایک تعمیر کی صورت مضمر ہوتی ہے۔ آسٹریا کے قونصل نے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے کہا۔ ہاں ضرور، فرانسیسی نے جواب دیا۔ کور فرمان کی وجہ سے ایک اور شگفتہ زبانی شاعری کو فروغ ملا ہے۔ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں؟ فرانسیسی قونصل نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بار آسٹریوی قونصل نے اسے بتایا تھا کہ وہ زبانی شاعری پر تحقیق کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے آسٹریوی قونصل کی یہ بات سفاکانہ کے بجائے بے موقع سی لگی۔ صرف اس مجمع کو دیکھیں، آپ کو ثبوت مل جائے گا، آسٹریوی نے مزید کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، فرانسیسی قونصل نے ایوان کے اندر نظر ڈالتے ہوئے آہستہ سے کہا، جہاں اندھوں کا بے سرا پن چھت کو چھو رہا تھا۔